اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، اللہ کے نام پر یہ ریاست جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اللہ پاک سورہ نساء میں فرماتا ہے، اور جب لوگوں کا خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، فیصلہ کیا کرو تو عدل سے تصفیہ کیا کرو۔ یہاں پر قرآن پاک نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کے درمیان جب فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ کرو، بلکہ لوگوں کی بات کی گئی ہے، تمام انسانوں کی بات کی گئی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جب انصاف کے لیے گواہی دینے کا وقت آئے تو خواہ اپنے ہی خلاف، اپنے ہی بہن بھائیوں، والدین کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف، خود کے خلاف بھی دینی پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرنا۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ جو لوگ گواہی دینے میں تساہل کرتے ہیں یا گواہی دینے والوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ان کے لیے بھی سخت وعید کا اعلان کیا گیا۔ مسلمانوں نے جب بھی حکومتیں حاصل کیں، اندلس کی حکومت حاصل کی، سمرقند کی حکومت حاصل کی، سندھ میں محمد بن قاسم آیا، مسلمانوں کی ان حکومتوں کے قائم ہونے کی وجہ ان کا عدل و انصاف تھا۔ جب جب حکمران آپس میں لڑتے رہے اور عدل و انصاف سے عوام الناس کو بہرہ نہیں کرتے رہے تو حالات بگڑتے چلے گئے، اور مضبوط مسلم ریاستیں بھی جو ہے وہ زوال و انحطاط کا شکار ہوتی چلی گئی۔ یہی صورتحال آج کل بھی ہے کہ حکمران آپس میں لڑ رہے ہیں، اور نہ معاشی انصاف ہے نہ سماجی انصاف ہے، کسی قسم کا انصاف یہاں پر نظر نہیں آتا۔ غریب آدمی جو ہے وہ وکٹم ہے، شکار ہے ریاست کی پولیس کا بھی اور ریاستی اداروں کا بھی۔ اگر اس سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نشان عبرت بنانے کے لیے ہماری پولیس بھی پیش ہے، اور ہماری نام نہاد جو ریاستی اداروں پر قائم ریاستی ادارے اور یہ حکمران اشرافیہ اور انتہائی لولا لنگڑا جو عدالتی نظام ہے، وہ بھی اس حوالے سے پیش ہے۔ کسی بھی شخص کو اگر انصاف کے لیے تھانے میں جانا پڑ جائے، عدالتوں میں جانا پڑ جائے، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا درگت بنائی جاتی ہے۔ پولیس کے پاس اگر کوئی بندہ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے جاتا ہے کہ جی میرے ساتھ فلاں نے یہ ظلم کیا ہے، مجھے انصاف دلایا جائے، تو پاکستان میں ایف آئی آر درج کروانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ اپلیکیشن دیں گے، پھر جناب عدالت میں جائیں گے، وہاں رپورٹ طلب کی جائے گی، اور یوں جو آپ کا فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کا کانسیپٹ ہے ایف آئی آر کا، کہ جو بھی سائل آتا ہے تھانے میں اپنا دکھ درد لے کر فوراً اس کی رپورٹ درج کی جائے اور اس پہ ایکشن لیا جائے۔ یہاں پر نیا ایکشن شروع ہو جاتا ہے کہ پولیس مقدمہ درج نہیں کرتی جب تک کہ بہت بڑی سفارش نہ آ جائے یا بہت بھاری رشوت نہ دی جائے۔ یوں لوگ ظلم برداشت کر لیتے ہیں لیکن پولیس سے مدد لینے کے لیے نہیں جاتے۔ یہ المیہ ہے۔ کیا اس المیے سے ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے چیف منسٹر صاحب، ہمارے چیف سیکریٹری صاحب،
ہمارے چیف جسٹس صاحبان، ہمارے عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ججز، ہمارے وکلاء، ہمارے علماء، ہمارے تاجر، اس سے کیا ان کو پتہ نہیں ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ معاشرے کا حصہ ہے، سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے۔ اور یہ سٹیٹس کیوں بنایا گیا ہے؟ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ عوام کو اس چکی میں پیس کے رکھ دیا جائے اور کوئی بھی جو ہے نا وہ سر اٹھا کر نہ جی سکے۔ عدالت میں انصاف کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھاری فیسیں دینی پڑتی ہیں وکلاء کی، اور پھر فائل کو آگے بڑھانے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے۔ جو مجسٹریٹ، جو سول جج 4-5 افراد پر مشتمل جو عملہ ہوتا ہے اس پر نظر نہیں رکھ سکتا، اس نے لاکھوں لوگوں کو انصاف کیسے فراہم کرنا ہے؟ کسی بھی عدالت میں چلے جائیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جناب رشوت کا بازار جو ہے وہ گرم ہوتا ہے، اور عام جو عملہ ہے وہ خوب پیسے لے رہا ہوتا ہے، اور لوگ انصاف کے لیے جانے سے ڈرتے ہیں کہ عدالت میں اگر گئے تو پھنس جائیں گے، ویسے ہی گزارا کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو جیل ہو جاتی ہے تو جیل میں اگر تو بااثر آدمی گیا ہے تو اس کا جیل میں جناب شراب جو ہے وہ بھی شہد اور زیتون بن جاتی ہے، اور عام آدمی جو ہے وہ وہاں پہ چکی پیستا ہے۔ اور ایسے جرائم جن کی سزا 1 ہفتہ ہوتی ہے اس میں ان کو 15 سال اندر رہنا پڑتا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ منظر کشی جو ہے چند منٹ میں نے جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ کوئی افسانوی باتیں نہیں ہیں۔ یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کو بھی پتہ ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بھی پتہ ہے، ہماری حکمران اشرافیہ کو بھی پتہ ہے، ہمارے ججز کو بھی پتہ ہے، ہمارے قانون ساز ادارے، ہماری نیشنل اسمبلی کے ممبران، ہمارے سینٹ کے، سب کو پتہ ہے۔ کیونکہ یہ جو ہماری حکمران اشرافیہ ہے، اس نے تھانے کچہری کی سیاست کر کے ہی اپنا تسلط برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ ہند میں ہے جو ملا کو سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ آزادی جو ہماری ہے وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ تمام لوگوں کو باہم جو ہیں وہ اپرچونٹیز ملیں، غریب امیر کے اندر کوئی فرق نہ ہو، نہ روزگار کے حوالے سے، نہ انصاف کے حصول کے حوالے سے، معاشی اور سماجی، نفسیاتی اور عمرانی، ہر شعبے میں ہر آدمی کے لیے وہی انصاف ہو جس کا ہم سے ہمارا رب تقاضا کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح فرمان ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں سٹیٹس کو جو ہے، اور حکمران اشرافیہ نے اپنے پنجے جس طرح گاڑے ہوئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ تکلیف میں مبتلا ہیں۔ پھر دیکھ لیجئے بشر جب بے چین ہوتا ہے تو پھر انقلاب آیا ہی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم بھرنے کا، ان سے محبت کا، ان سے جو ہم وفا کی بات کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا ہیں، جب ہم سیدی مرشدی یا نبی کا نعرہ لگاتے ہیں، جب ہم غلام ہے رسول کا نعرہ لگاتے ہیں، تو اس کا عملی طور پر یہی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حقوق العباد کے حوالے سے اتنے کانشیس ہو جائیں کہ کسی شخص کو جو ہے وہ ہم سے تکلیف نہ پہنچے۔